السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب میں کھائی۔ ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جن سے آگے بڑھنے کی اہل ایمان کو اجازت نہیں، جن کی آواز سے بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں جنت ہے۔ جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اس اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، اور جہاں آپ سے محبت کی غرض بھی اطاعت بتائی گئی، وہاں صرف اطاعت کا حکم نہیں ہمیں دیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم بھی ہمیں دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے اطاعت کو ہدایت کا سبب بتایا گیا، ان تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کی اتباع کرو، پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، سیدھا رستہ پا جاؤ۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع کا معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے تابع ہونا، کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، کسی کے قدم بقدم اس کے پیچھے جانا۔ اطاعت کے لیے حکم ہوتا ہے، یعنی اطاعت حکم کے جواب میں ہوتی کہ جب آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم ملے تو آپ اس حکم کو بجا لائیں، یا کسی چیز سے روکا جائے تو آپ رک جائیں۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، فرما برداری۔ لیکن تابع داری کیا ہے اور اتباع کیا ہے؟ کہ آپ کو حکم نہ بھی ملے تو آپ دیکھ کر وہ کام کرتے چلے جائیں جس کو آپ فالو کر رہے ہیں یا جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کہا نہیں گیا، آپ نے خود ہی بھانپ لیا کہ دوسرے کی مرضی کیا ہے، دوسرے کی پسند و ناپسند کیا ہے، دوسرا کیا چاہتا ہے۔ اطاعت میں تو حکم ملے گا، لیکن اتباع میں حکم کا انتظار نہیں کرنا۔ محبوب کو جیسا کرتے ہوئے پایا، خاموشی کے ساتھ ویسا کر لینا ہے۔ یہ اطاعت سے بھی اگلا درجہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور اتباع اسی وقت ہو سکتا ہے جب دل میں سچی محبت ہو۔ محبت کے بغیر اتباع نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی کے پیچھے کیوں چلیں گے؟ کسی کے پیچھے کب جائیں گے؟ کسی کو فالو کب کریں گے؟ اسی وقت جب آپ کے دل میں کسی کی محبت ہوگی، قدردانی ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتباع کیوں کریں؟ ایک تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کیا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ گویا اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ محبت اس وقت تک سچی قرار نہیں پاتی جب تک کہ وہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں نہ کرے۔ اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اتباع نہ کرے، کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر گناہوں کی بخشش کے لیے بھی آپ کا اتباع لازم ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، وہ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر اس درجے کا اتباع تھا کہ جب آپ کی طرف سے کوئی بات پتہ چلتی آپ کی پسند و ناپسند کے بارے میں تو اس پر کوئی قیل و قال نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور لوگ ایک جگہ پر بیٹھے شراب پی رہے تھے، تو جو ہی انہوں نے سنا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، تو کسی نے یہ نہیں پوچھا کب، کیسے، کیوں، کیا وجہ، اور ابھی اگر ہم اس کے بعد ایسا کر لیں، نہیں۔ یعنی صحابہ کرام کے اتباع کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی قسم کی حجت بازی نہیں کرتے تھے آپ کی پیروی کرنے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے میں چاہیں اور اس درجے میں آپ کی بات مانیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک بندے سے اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں کہ بندہ اس کو کیسا نظر آئے؟ اس کا معیار قرآن پاک میں ہمیں دے دیا گیا کہ جیسا اس نے اپنے حبیب کے لیے چاہا اور اسے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ یعنی ہم آپ کو دیکھ کر آپ کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نمونہ، آپ کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین طریقہ ہے، اللہ کا محبوب طریقہ ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں جج جائے، اللہ کا پسندیدہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم پیروی کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، تو جو آپ کے اخلاق اور خوبصورت طریقے کو دیکھ کر آپ جیسا اخلاق اختیار کرے گا، آپ جیسا خوبصورت نمونہ اپنانے کی کوشش کرے گا، پھر بھلا وہ اللہ کا محبوب کیسے نہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں اتباع کی کیسی کیسی مثالیں موجود ہیں۔ اس میں ایک روایت تو حضرت عبداللہ بن عمر کی آتی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی۔ صحابہ کرام نے جب آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو انہوں نے بھی اپنے لیے انگوٹھیاں بنوا لی اور آپ کی پیروی میں پہننے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار دی، صحابہ کرام نے بھی اتار دی۔ آپ نے نہ تو کسی کو انگوٹھی پہننے کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بات فرمائی تھی، کسی قسم کی بھی کوئی چیز۔ صرف صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پہنی، اس کی فضیلت بتائیے، فائدہ بتائیے، کیا ہم بھی پہن لیں یا نہ پہن لیں، نہیں، کچھ نہیں۔ دیکھا کہ آپ نے پہنی ہوئی ہے
انہوں نے بھی پہن لی، اور جب آپ نے اتاری تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں اتار دی، بس صرف دیکھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے بھی اتار دی۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے پیروی، کہ بغیر سوال کے، بغیر حیل و حجت کے، بس جو آپ کو دیکھا جائے کرتے ہوئے وہ کر لیا جائے۔ پھر اسی طرح زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کھلے بٹنوں کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بٹن کیوں کھول رکھے؟ تو ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسے ہی نماز ادا کرتے دیکھا تھا، حالانکہ یہ چیز نہ کسی فرض میں آتی ہے، نہ واجب میں آتی ہے، نہ سنت میں آتی ہے، یہ صرف ایک محبت کا تعلق ہے کہ جیسے آپ تھے ہر ادا میں اسی کی کاپی کی جائے۔ یعنی بٹن کا کھلا رکھنا اور نہ رکھنا دین کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ حلال حرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، صرف ایک پسند کی بات ہے کہ صرف احکامات میں نہیں بلکہ صحابہ کرام اپنی شدید محبت کی وجہ سے ہر چیز میں آپ کو فالو کرتے تھے۔ اسی طرح ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر رکے اور پھر تھوڑی دور جا کر واپس آئے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ضرورت تھی یہاں رکنے کی اور کہیں جانے کی؟ لوگوں نے سمجھا شاید رفع حاجت کے لیے گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں، نہ مجھے رکنے کی ضرورت تھی نہ وہاں جانے کی ضرورت تھی، میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ یہاں پر رکے تھے، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ اس سفر کے دوران میں آپ کی پیروی میں یہاں رکوں۔ یعنی صرف دین کے احکامات میں نہیں، باقی طریقہ زندگی میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام روزمرہ روٹین کی چیزیں تھیں، ان میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتا پہن رکھا تھا۔ بعض کا سفر میں ہوتا ہے انسان یا گرم زمین ہے، اور اگر جوتے پہ کوئی نجاست نہیں تو جوتے کے ساتھ بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، ہمارے دین میں اس کی رخصت ہے۔ تو صحابہ کرام بھی آپ کی پیروی میں اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نے آپ کو آ کر خبر دی کہ آپ کے جوتے میں کچھ نجاست وغیرہ ہے، تو آپ نماز میں ہی جوتا اتار دیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا جوتا مبارک اتارا تو صحابہ کرام نے اپنے جوتے بھی اتار دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں جوتے اتار دیے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے جوتا اتارا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ اور یہ نماز کی حالت ہے۔ اور جوتا اتارنے کی مثال تو الگ ہے۔ ایک اور موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ابھی پڑھائی تھی کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ مسلمان جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو تقریباً 16-17 مہینے تک انہیں حکم یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کریں۔ اور آپ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، یہ تبدیلی ہوگی۔ بہرحال تبدیلی کا حکم نماز کے اندر آیا۔ اب ایک رخ دوسرے رخ سے بالکل متضاد سمت پہ تھی، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن پہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں گھومے، پچھلی صف کی طرف آ کر آپ نے دوسری طرف رخ کیا، اور صحابہ کرام نماز کی حالت میں آپ کے پیچھے گھوم گئے۔ کسی نے نماز نہیں توڑی، کسی نے ہنگامہ نہیں کیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ آپ کو دیکھا کہ آپ گھومے ہیں، سب نے نماز میں آپ کو فالو کیا۔ اور پھر اس کا حکم اس لیے بھی ملا تھا، یہ نماز کی حالت میں حکم اس لیے بھی آیا تھا کہ دیکھا جائے کہ کون آپ کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اور ہم نے جو پہلے قبلہ مقرر کیا تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اتباع کون کرتا ہے، یعنی آپ کے پیچھے کون گھومتا ہے، آپ کو کون فالو کرتا ہے۔ اور پھر آزمائش بھی بڑی سخت تھی کہ نماز کی حالت میں حکم آیا، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا،
صرف عمل کیا اور صحابہ کرام نے اس عمل کے پیچھے اپنا عمل بدل دیا. اور یہ ہر موقع پر اور ہر مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر شدت کے ساتھ یہ جذبہ موجود تھا، کیونکہ انہیں آپ پر اعتماد تھا، انہیں آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر اور آپ کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی ذات پر کمال درجے کا بھروسہ تھا، اعتماد تھا، یقین کی کیفیت تھی. اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے آپ کو فالو کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب ہو کہ جس کے ذریعے ہمارے لیے آپ کی اطاعت اور اتباع آسان ہو جائے. اس ضمن میں اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں سنت اگر کوئی بھی لیتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے پیروی کروں، تو میں کچھ ہی دنوں بعد میں اس سے بیزار ہو جاتی ہوں، تو میری ایسی فیلنگ کیوں ہو جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان کے دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بعض اوقات ایک وقت میں انسان ایک کام بہت شوق اور بہت محبت سے کرتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ، اور اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بات نئی نہیں سنی ہوتی ہے یا پہلی دفعہ ہمارے علم میں آتی ہے، تو ہم جذبات میں آ کر بہت شوق سے کام شروع کرتے ہیں. اور جو ہی اور ماحول پھر ہم پہ غالب آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہماری زندگی سے نکلنے لگتی ہے، یا پھر اس کو کرنا ہمارے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی کی طرف انسان بڑھتا ہے، نیکی نیکی کو دعوت دیتی ہے. اور اسی طرح جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور انسان سے نیکی کی توفیق یا اچھے کاموں کی توفیق چھننے لگتی. تو اگر تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اچھے کام اور نیکی کی بات بوجھ لگنے لگے یا اس سے بیزاری کی کیفیت ہو تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے. اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے انسان کو کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں کمی ہو رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہو رہی ہے زندگی میں جس کی وجہ سے نیکی کی توفیق چھن رہی ہے یا نیکی کرنا ایک مصیبت لگ رہا ہے. یعنی تھوڑی بہت اونچ نیچ کوئی بات نہیں، لیکن اگر نیکیوں سے دل اچاٹ ہو رہا ہو اور نیکیوں سے انسان دور بھاگ رہا ہو تو پھر انسان کو کھلے دل سے سچائی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہمیں آتا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے دلوں کا زنگ کیسے دور کریں. تو آپ نے فرمایا تلاوت قرآن کی کثرت اور موت کی یاد. آخرت کی یاد جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو نرم کرتی، واپسی کا سفر انسان سے بہت سے اچھے کام کرواتا ہے. تو بہرحال انسان اپنا جج زیادہ بہتر خود ہی ہوتا ہے. آپ اپنا جائزہ خود زیادہ بہتر طور پر لے سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی بھی کیفیت کس وجہ سے. جی، اگر کوئی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا مگر وہ آپ کی پیروی کرے تو کیا وہ اسی طرح کامیاب ہوگا جس طرح جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس سے خیر ہی خیر پھوٹتی. کوئی محبت کے ساتھ آپ کی پیروی کرے یا بغیر محبت کے کرے تو بہرحال اس خیر سے مستفید تو ہوگا، لیکن محبت کے بغیر کوئی پیروی محض ایک میکانکی عمل ہے، ایک مشینی عمل ہے جس کے اندر روح اور جذبات نہیں ہوں گے. تو کسی بھی چیز کے اندر روح اور جذبات اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے بغیر تو پھر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس محبت کو پیدا کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت شعوری طور پر پیدا کی جائے گی، یا پھر یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اچانک مل گئی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں اس سے محروم ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جس چیز سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں ہوگی وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ جان پہچان کے بعد بھی اس محبت کو، جو اصولی محبت ہے، اسے بڑھانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ یہ اچانک ہی نہیں آ جاتی، بلکہ باقاعدہ اس کی پرورش بھی کرنی پڑتی ہے، شعوری طور پر اس کو اجاگر بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کو صرف اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، یہی ہماری بکس میں مطلب چھوٹے ہوتے ہم لوگ کو پتا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اسلامک کورسز نہ کریں تو ہم لوگوں کو اتنے واقعات اور صحابہ اور ان کی زندگی کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ کس طرح محبت کرتے تھے، اور ہم لوگ اس کے لیے کیا کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کوئی کورس ہی کرے تو محبت آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پر کہ یہ محبت ہمیں والدہ کی گود سے ملے، جس طرح ہمیں بچپن میں باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ادب آداب اور بہت سے لوگوں کی محبت، تو ان محبتوں کے ساتھ ان محبتوں کا درس بھی ملے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات شروع سے ہی اپنے بچوں کے اندر شعوری کوشش کرتی تھیں۔ ہر ماں کی گود ایک مدرسہ ہے پورا، اس سے پہلے کہ وہ بچہ کسی بھی اسکول میں جائے یا کسی بھی اور استاد کے پاس جائے، ماں خود بہترین استاد ہے بچے کے لیے، اور پہلا سبق اس محبت کا وہیں سے ملنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ اگر ماں کے اندر بھی یہ چیز نہیں تو پھر وہ کہاں سے آئے گی؟ اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بھی بہت اجنبی لگ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیسے، یا یہ تو ممکن نہیں، یا یہ تو ہے نہیں۔ تو مایوسی کی ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، خصوصاً صحابہ کرام کے حالات اس میں بہت مفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت صحیح بھی تھا اور بہت گہرا بھی تھا اور محبت پر مبنی تھا۔ تو وہ کیسی محبت کرتے تھے، وہ کس طرح آپ کے ساتھ پیش آتے، آپ کے لیے اپنے آپ کے ساتھ تعلقات کس قسم کے تھے۔ اور اس میں بچوں کے اندر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا تعلق ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلیم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا ہے انس، جس کی عمر ابھی صرف 10 سال ہے۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے پاس رہے گا، اسے قبول کیجئے۔ اور واقعی حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بعد رہتے ہیں دن رات۔ 10 سال کا ایک بچہ جس کی ابھی ٹین ایج بھی شروع نہیں ہوئی، وہ اتنی عظیم الشان ہستی کی صحبت اور قرب میں رہنے کو قبول کر لیتا، تو یہ کیسے؟ آخر ماں نے محبت ڈالی ہوگی دل میں، قدردانی پیدا کی ہوگی، تو جب ہی انس اپنا کھیل کود چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے کام کو قبول کرتے ہیں، تو یہ معمولی چیز نہیں، یہ تو ماں سے آتا ہے۔ اور حضرت ام سلیم اور ان کی بہن ام حرام بنت ملحان جو ہیں، ان دونوں خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد قدردان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بعض اوقات دوپہر میں آرام کرتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سو رہے تھے، تو آپ کے جسم سے پسینہ مبارک بہہ رہا تھا، تو انہوں نے ایک شیشی میں اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے عطر میں ملایا۔ یہ سب کچھ کہاں سے تھا؟ یہ سب محبت کی وجہ سے تھا، اور یہ سب اللہ کا حکم تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی پہچان ان کو تھی، اسی درجے اور اسی قدر ان کو محبت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ جب تک ہم جانتے نہیں کہ آپ تھے کون، تو محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور محبت نہیں تو اتباع نہیں ہو سکتا، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے یہ سب ایمان کی لذت اور حلاوت اور آپ کی محبت
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.